کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، سردار بولا، شاید عام لوگوں کی نگاہیں اسے نہیں دیکھ پائیں گی، اس کا چہرہ کتنا سپاٹ اور بے تاثر ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا سردار کی یہ بات دوسروں پر ظاہر نہیں کی، میں نے کہا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری وجہ سے یہ بات دوسروں سے چھپا لی تھی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے تم کسی مسلط کے تحت اس بات کو دوسروں کی نظر میں لانا پسند نہ کرو۔ اس ریگستان میں کسی شخص کا میک اپ میں پایا جانا دنیا کی سب سے حیران کن بات قرار دی جا سکتی ہے۔ میں سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ اندازہ ہے سردار محترم کہ یہ شخص میک اپ میں کیوں رہتا تھا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہ اس شخص میں اور تمہارے ساتھی میں چہرے کے مصنوعی خول تک تو مماثلت سامنے آ چکی ہے۔ مجھے یاد ہے سردار محترم، آپ نے شبہ ظاہر کیا تھا ان دونوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ ہاں، میں نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا اور میرا یہ شبہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے۔ یہ شبہ تو آپ اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ ایک صحرائی قزاق اور ایک یہودی ایجنٹ کے درمیان کوئی تعلق ناقابل یقین ہے۔ ہوگا، سردار نے بے پرواہی سے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں ہر قیمت پر اس شخص ثقلین کی شخصیت کا راز معلوم کر کے رہوں گا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کھانا کھا لیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کی نگرانی کے لیے کہہ دوں، پھر ہم چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم دونوں اسی جگہ واپس آ گئے جہاں قزاقوں کا سرگنا بندھا ہوا تھا۔ سردار نے اس کی نگرانی کے لیے ہدایات دے دی اور اس کے بعد ہم سردار کے جھونپڑے کی طرف پلٹ پڑے۔ آپ کے جھونپڑے کے باہر کچھ مسلح آدمی نظر آئے تھے۔ میں نے جھونپڑے کی طرف جاتے ہوئے سردار سے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں خاص طور پر وہاں تمہارے ساتھی کی نگرانی کے لیے متعین کیا ہے۔ کیا تمام رات اس کی نگرانی ہوتی رہے گی؟ کھانے کے بعد قہوہ پیا جائے گا، مرجانہ تمہارے ساتھی کی پیالی میں بے ہوشی کی دوا ملا دے گی، اس کے بعد کسی کی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ممکن ہے وہ دوا اس پر اثر نہ کرے، میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ ناممکن ہے، مرجانہ بولی، وہ ہماری آزمودہ دوا ہے۔ کوئی شخص کتنی شدید اذیت میں کیوں نہ مبتلا ہو، یہ دوا پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اولی باوڑ کی طرف سے بے فکری ضروری تھی جو اب مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ جھونپڑے میں پہنچتے ہی اولی باوڑ نے بے تابانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، اس قزاق سے کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ ہاں، میں نے برا سا منہ بنا کے کہا، اس کا نام ثقلین ہے اور وہ ایک بدو ہے۔ غربت کے باعث اس نے قزاقوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ میں کہنا کیا اسے اولی باوڑ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ پھر اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اولی باوڑ نے پوچھا۔ بستی کے لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کل صبح اسے پھانسی دے دی جائے۔ ایسے شخص کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اولی باوڑ کا اطمینان اور بھی گہرا ہو گیا۔ قزاقوں کے سرگنا کے بارے میں بدو ہونے کی خبر اور پھر اسے پھانسی دیے جانے کی اطلاع پر اولی باوڑ کے اطمینان ایسی مشکوک چیز تھی جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے سردار کا شبہ درست رہا ہو۔ اولی باوڑ اور ثقلین کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، گو کہ یہ بات ایسی تھی جس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن اب بھی میں اسی نیج پر سوچنے کے لیے مجبور تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں جلد از جلد اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے ثقلین سے پوچھ گچھ کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ سیدھی طرح کسی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا ناگزیر تھا۔ کھانے کے دوران میں اس تشدد کے طریقوں پر غور کرتا رہا۔ مجھے ایسا طریقہ سوچنا تھا جس پر عمل کر کے میں جلد از جلد اس سے سب کچھ اگلوا سکوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ قہوے کا پیالہ ختم ہوتے ہی اولی باوڑ نے انگڑائی لی۔ بڑا سکون بخش مشروب ہے، اس نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ پیالی کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ 5 منٹ کے اندر جھونپڑے کی محدود فضا میں اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ اب میں دیر نہیں کرنی چاہیے سردار محترم، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ میں اس لٹیرے کی اصلیت جاننے کے لیے سخت بےتاب ہوں۔ میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں، سردار مسکرایا۔ آؤ چلے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مرجانہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ یہیں رہے گی۔ میں اور سردار جھونپڑے سے باہر آئے۔ سردار نے پہلے پہر متعین افراد کو رخصت کر دیا، لیکن اس نے احتیاطاً 2 مسلح افراد کو اب بھی وہاں رہنے دیا۔ ہم واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں ثقلین کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس نے اسے دوبارہ کھجور کے ایک تنے سے بندھا ہوا پایا۔ شعلوں کی زرد روشنی میں اس سے کچھ فاصلے پر 4 مسلح افراد ٹہل رہے تھے۔ میں نے اشارے سے ان 4 کو اپنے قریب بلایا۔ تم میں سے کسی کو درخت پر چڑھنا آتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں درخت پر چڑھنے پر بہت ماہر ہوں، ایک شخص نے کہا۔
ٹھیک ہے، تمہیں اس درخت پر چڑھنا ہوگا۔ میں نے کھجور کے ایک ایسے پیڑ کی طرف اشارہ کیا جس کا تنا اوپر جا کر خاصا خمیدہ ہو گیا تھا۔ اور تم لوگ، میں نے بقیہ تینوں افراد سے کہا، جلتے ہوئے انگاروں کا بندوبست کرو گے۔ اگر انگارے میسر نہ ہو سکیں تو سلگتی ہوئی لکڑیوں سے بھی کام چل جائے گا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ میں ثقلین کے قریب گیا اور ایک رسی سے اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر میں نے وہ رسی کھول ڈالی جس کے ذریعے اسے کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ خاصی طویل اور مضبوط رسی تھی۔ اس رسی کے کھل جانے سے ثقلین آزاد ہو گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پیر اب بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ سردار بڑے غور سے میری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ میں ثقلین کو پکڑ کر کھینچتا ہوا خمیدہ تنے والے درخت کے نیچے لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ میں موجود طویل رسی کا ایک سرا اس کے پیر میں باندھ دیا اور دوسرا سرا وہاں پر موجود قبیلہ جراتا کے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں یہ رسی لے کر درخت پر چڑھنا ہے، میں نے اس سے کہا۔ رسی کا یہ سرا میرے کہنے پر تم درخت پر باندھ دو گے۔ وہ شخص رسی لے کر بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ثقلین کے چہرے پر الجھن اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوف زدہ وہ اس لیے تھا کہ میں نے واپس آنے کے بعد سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کیا اسے الٹا لٹکانے کا ارادہ ہے؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ثقلین نے خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر سردار سے مخاطب ہوا، سردار محترم، ذرا اسے لٹکانے میں میری مدد کریں۔ لیکن میں تو پہلے ہی سردار کو سب کچھ بتا چکا ہوں، ثقلین نے احتجاج کیا، مگر میں نے اس کے احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی، اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں اور سردار اسے الٹا ٹانگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا سر زمین سے 5 فٹ بلند تھا اور وہ درخت سے الٹا ٹنگا ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ثقلین الٹا ٹنگے ٹنگے چیخا۔ میں سب کچھ بتا چکا ہوں، پھر بھی تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ عبرت کا مقام ہے سردار، میں نے ثقلین کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ کل تک پورے ریگستان پر اس شخص کا راج تھا۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے قافلے صحرا میں سفر کرتے ہوئے خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور آج یہ کتنی بے دردی سے اس درخت سے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس کا لوٹ کا مال آج اس کے کس کام آ رہا ہے؟ آدمی یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ برائی کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی۔ ہر برے کام کا انجام بلاخر برا ہوتا ہے۔ مجھے کھول دو، ثقلین چیخا۔ جو کچھ میں بتا چکا اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ دیکھو کس طرح فریاد کر رہا ہے۔ یہ شخص صفاقی سے قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔ لوٹنے کے دوران معلوم نہیں کتنے لوگوں نے اور کتنی عورتوں اور معصوم بچوں نے اس طرح فریادیں کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کی فریاد نہیں سنی ہوگی۔ کسی پر ترس کھایا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ کسی کو اس کا لوٹا ہوا مال واپس کیا ہوگا؟ لیکن ہم سے یہ اس بات کی توقع کر رہا ہے کہ ہم اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیں گے۔ اسے سمجھائیں سردار، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اس کے حساب کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ہم سے کسی ایسے عمل کی توقع نہ رکھے جو اس نے خود کبھی نہ کیا ہو۔ سردار اور اس کے ساتھ موجود قبیلہ جراتا کا وہ فرد جس نے درخت پر چڑھ کر رسی باندھی تھی گنگ کھڑے تھے۔ میرے لہجے کی صفاقی ان پر بھی اثر انداز ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں وہ تینوں افراد واپس آ گئے جنہیں میں نے انگارے لینے بھیجا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گٹھر تھے۔ ساری لکڑیاں ایک جگہ ڈھیر کر کے انہیں آگ لگا دی گئی، اور جب لکڑیوں نے اچھی طرح آگ پکڑ لی تو آگ بجھا دی گئی۔ اب وہ لکڑیاں انگاروں کا کام کر سکتی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا۔ تمام سلگتی ہوئی لکڑیاں اس کے سر کے نیچے رکھ دو، میں نے بے رحمی سے کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ثقلین حلق پھاڑ کر چیخا۔ الٹا لٹکے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا، جس سے وہ اور بھی بھیانک لگنے لگا تھا۔ میں تمہیں روسٹ کرنے کے انتظامات کر رہا ہوں، میں بھیانک انداز میں ہنسا۔ سلگتی ہوئی لکڑیاں تیزی سے اس کے نیچے منتقل ہو رہی تھیں۔ بس کرو، میں نے للکار کر کہا۔ کیا ساری لکڑیاں وہیں منتقل کر دو گے؟ اسے جلانا میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ہلکی اور نرم آنچ پر سینکی جانے والی چیز ہے، جل گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ ابے مردود، کھول دے مجھے، ثقلین بلبلا کر چیخا، کیونکہ لکڑیوں کی آنچ اس کے سر تک پہنچنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تمہیں ہلکی آنچ پر ہی سینکا جائے گا، خواہ اس کے لیے مجھے ساری رات ہی کیوں نہ برباد کرنا پڑ جائے۔ ابے میں جل رہا ہوں، ہائے میرے بال، میرا سر۔ ثقلین کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارے اس کے سر کے نیچے سے لکڑیاں کم کر دو، میں نے بکھلا کر کہا، کہیں یہ سچ مچ جل نہ جائے۔ قبیلہ جراتا کے چاروں افراد تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ لکڑیاں کم کر دیں۔ آنچ کم ہو گئی، مگر تپش بدستور قائم تھی۔
اب تو نہیں جل رہے؟ میں نے ہمدردانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ جواب میں اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل پڑا۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ہر شخص اپنی مادری زبان بڑی روانی سے بولتا ہے، اگر تم بھی بول رہے ہو تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور میں کسی کو اس کی مادری زبان بولنے سے روکنا ظلم سمجھتا ہوں۔ ثقلین اول فول بکتا رہا۔ اس کے سر کے بال چرچرانے لگے تھے اور بال جلنے کی تیز بو پھیل رہی تھی۔ ممکن ہے ابھی تمہیں ٹھیک سے حرارت نہ مل رہی ہو۔ میں نے اس سے یوں کہا جیسے اپنی کسی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن چند لمحوں بعد جب تمہارے سر کے سارے بالوں کا صفایا ہو جائے گا تو تمہیں یہ شکایت نہیں رہے گی، تمہاری کھوپڑی کو براہ راست حرارت ملنے لگے گی۔ ارے میں جل رہا ہوں، خدا کے غضب سے ڈرو، ایک آدمی کو زندہ جلائے دے رہے ہو۔ جھوٹے الزامات مت لگاؤ، میں تمہیں کہاں جلا رہا ہوں؟ دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے اہتمام سے آنچ ہلکی رکھنے کا انتظام کرایا ہے؟ میں تو تمہارا کباب بنانے کے چکر میں ہوں۔ مجھے یہ تو بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے تکلیف میں روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم مجھے کھول دو، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہائے میرا دماغ کھول رہا ہے۔ جب تمہاری قوت برداشت جواب دے جائے تو خود ہی بولنا شروع کر دینا، اور جب تک تم اپنے بارے میں سب کچھ نہیں اگل دو گے تمہاری گلو خلاصی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بار پھر اول فول بکنے لگا۔ میں بے پرواہی سے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں سردار محترم کہ میں نے آپ سے مشورہ کیے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ کیا آپ میرے اس اقدام سے متفق ہیں یا آپ کے خیال میں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو سیدی علی، سردار نے کہا۔ تم ہمارے محسن اور اعلیٰ فہم و فراست کے حامل ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے 100% متفق ہوں۔ اس درندے کے ساتھ کوئی رعایت کرنا انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اپنے بارے میں ان نیک خیالات کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں سردار محترم، میں نے کہا اور ثقلین پر نظر ڈال دی۔ اس کے سر کے بال جل چکے تھے اور اب اس کی کھوپڑی براہ راست حرارت کی زد پر تھی۔ مجھے اس کی سخت جانی پر حیرت ہونے لگی۔ اس کا اتنی دیر تک زبان بند رکھنا حیران کن تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ زبان کھولے بغیر ہی نہ چل بسے۔ اسی لمحے اس نے زبان کھول دی اور جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرا نام زودکی ہے، میرے باپ کا تعلق پولینڈ سے تھا اور میں ایک اسرائیلی ایجنٹ ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر مجھے اس عذاب سے نجات تو دلا دو، ساری لکڑیاں ہٹا دو، میں نے اپنے ہجان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انکشاف نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ قزاقوں کا سرگنا اسرائیلی ایجنٹ ثابت ہوگا۔ اس کے سر کے نیچے سے ساری لکڑیاں ہٹا دی گئی تھی، لیکن اس کے منہ سے اب بھی کرائیں خارج ہو رہی تھی۔ اس کے سر کی جلد کئی جگہ سے چرمرا کر چٹک گئی تھی اور اس سے پانی بہہ رہا تھا۔ اگر اس کے سر پر لگانے کے لیے کوئی دوا مل سکے تو جلدی سے منگوا لو، میں نے سردار سے کہا۔ سردار نے سر کو اس باتی جنبش دے کر اپنے برابر کھڑے ہوئے شخص سے آہستہ سے کچھ کہا اور وہ دوڑتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ میں نے سردار کی مدد سے زودکی کے پیروں میں بندھی رسی کھول کر اسے احتیاط سے زمین پر اتار لیا۔ اسے ایک کھجور کے تنے کے سہارے بٹھا کر میں نے اس کے پیر بھی آزاد کر دیے۔ اب صرف اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے مسلسل کرائیں نکل رہی تھی۔ چند منٹ کے اندر اندر وہ شخص ہاتھوں میں ایک پیالہ لے کر واپس آ گیا اور پھر میرے اشارے پر پیالے میں موجود لیپ زودکی کے سر پر لگا دیا گیا۔ یہ بڑا جادو اثر لیپ ہے، سردار نے مجھ سے کہا، جلی ہوئی جلد میں ٹھنڈک دوڑا دیتا ہے۔ میں نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ میری نظریں زودکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر لیپ ہونے کے 1 منٹ کے اندر اندر میں نے اس کے چہرے پر سکون بکھرتے دیکھا۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ اب تم بہتر انداز میں گفتگو کر سکو گے، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے جلد از جلد مختصراً سب کچھ بتا دو۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ اذیت سے نجات ملتے ہی اس کی نیت میں فتور آنے لگا۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، میں نے اسے ٹوکا، نہیں تو یہی سلوک دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ میرے ہاتھ تو کھلوا دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں پوری طرح تمہاری گرفت میں ہوں، کہیں بھاگ کر تو نہیں جا سکتا۔ میرے اشارے پر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ بات اب جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں نے کہا۔ میری پیدائش پولینڈ میں ہوئی تھی مگر میرے پیدا ہوئے کچھ ہی عرصے بعد میرا پورا خاندان اسرائیل منتقل ہو گیا۔ میں نے نوجوانی ہی میں اپنی خدمات اسرائیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسرائیل کے خفیہ محکموں کے ماہرین کی زیر نگرانی مجھے طویل تربیت دی گئی، جس میں عربی زبان اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بھی روشناس کرایا گیا۔ یوں تو میں نے اس کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں، لیکن موجودہ مشن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس میں دیگر بہت سے ایجنٹ کے علاوہ میں بھی شامل ہوں۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
لیکن میں سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ نہیں، اب میں مزید تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ مشن سے غداری کے مترادف ہے۔ اگر ہلکی آنکھ پر تمام رات اپنی سنکائی برداشت کر سکتے ہو تو ضرور اپنی زبان بند کر لو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں نہیں، وہ بکھلا کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، یہاں میرا وقت پورا تو ہو ہی چکا ہے، پھر میں اذیتیں اٹھا کر کیوں مروں؟ تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے، آدمی کو اگر مرنا ہی ہو تو آسان موت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں تم اپنے موجودہ مشن کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے۔ عربوں نے اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کے خلاف صف آ رہا ہیں۔ یہ منصوبہ انہیں اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تم لوگ دہشت گردی کے ذریعے عوام کے اندر بے چینی پیدا کر کے حکومتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ اندرونی مسائل میں الجھ جائیں اور ان کی توجہ اسرائیل کی طرف سے ہٹ جائے۔ ہاں بالکل یہی منصوبہ ہے، تم بہت ذہین آدمی ہو۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پتہ نہیں اس چاپلوسی کے ذریعے وہ کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ منصوبہ کس نے تیار کیا؟ میں نے پوچھا۔ اولی واوڑ نے، اس نے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے ہوگے، پہلے وہ CIA کا مایا ناز ایجنٹ تھا اور اب اس کی خدمات اسرائیل کو حاصل ہے۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ سردار نے میری خیز نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہ کہتا تھا۔ تمہارا دائرہ کار کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ 4 عرب ممالک، اس نے کہا، لیکن پہلے مرحلے میں ریگستانوں کا انتخاب کیا گیا۔ تمہارے ساتھی قذاق بھی یہودی تھے؟ نہیں، وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے اور اصل مقصد سے بے خبر تھے۔ میری شخصیت کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں کوئی قذاق ہوں۔ میں نے بڑی محنت سے اپنے کام کے لوگ یکجا کیے تھے، افسوس وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس ملک میں تمہاری کیا پوزیشن ہے اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ریگستان کے سرے پر واقع سرائے میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ سرائے جس شخص کی ملکیت تھی وہ تنہا تھا، اسے قتل کر کے میں نے اس کی جگہ لے لی اور اس ریگستان میں اسی مہم کا انچارج ہوں۔ تمہارے کچھ اور ساتھی بھی تو ہوں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ان کے نام اور ٹھکانوں سے بھی آگاہ کرتے چلو۔ ہرگز نہیں، اس نے بڑی سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، چاہے تم میرا کباب ہی کیوں نہ بنا ڈالو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس پر مزید وقت ضائع کرنا بیکار ہوگا۔ میں سردار کی طرف مڑا۔ اگر میں فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ سردار حیران ہو گیا۔ تمہیں یک بہ یک واپسی کی کیوں سوچ گئی؟ اس شخص نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد میری فوراً روانگی اشد ضروری ہو گئی ہے۔ اس سے تو اب مزید کچھ گلوانا ناممکن ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا کر اس سازش کا سر کچل ڈالوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً حرکت میں آ جاؤں، ورنہ اس کے واپس پہنچنے پر اس کے ساتھی ضرور ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ان کا سراغ ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ تم ایسی وجہ بتا رہے ہو کہ میں تمہیں روکنے کے لیے اصرار بھی نہیں کر سکتا، سردار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تمہاری روانگی کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ نزدیک ترین شہر تک پہنچنے میں تقریباً 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ تم صبح تک شہر میں ہوگے، لیکن اولی واوڑ کا کیا بنے گا؟ وہ تو بے ہوش ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، سردار مسکرایا۔ تریاک کے چند قطرے اسے ہوش میں لے آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ روانہ ہو سکے گا۔ میرے منہ سے اولی واوڑ کا نام سن کر زودکی بکھلا کر کھڑا ہوگا۔ تم نے ابھی کس کا نام لیا؟ میں نے جیب سے پستل نکال دیا۔ اولی واوڑ کا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہی اولی واوڑ جس نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا تھا، وہ اس وقت میرا ہی قیدی ہے۔ تم کون ہو؟ زودکی نے تیزی سے پوچھا۔ میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں نے کہا۔ میرا نام علی یار خان ہے۔ زودکی لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اس کے منہ سے نکلنے والی آواز تیز قسم کی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ ہاں پیارے دوست، تم نے جو معلومات فراہم کی ان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے سوکھتے سر میں سوراخ ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ میری پہلی شخصیت سے واقف ہو جاتا تو مجھے ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔ اس نے ساری باتیں یہ سوچ کر بتائی ہوں گی کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ اذیت سے گزرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں اور اولی واوڑ قبیلہ جراتا کے ایک فرد کی رہنمائی میں دخلستان سے روانہ ہو رہے تھے۔ اولی واوڑ کی بے ہوشی کافور ہو گئی تھی اور وہ پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ اس نے اس طرح اچانک روانہ ہونے پر حیرت ظاہر کی تھی، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب صبح شہر پہنچ کر وہاں کے کسی ہوٹل میں آرام کروں گا۔ وہاں سے میری اس طرح روانگی پر سب سے زیادہ مرجانہ افسردہ تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ لینے کی کوشش کی، مگر میں نے ایسا کوئی وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
پورا قبیلہ جراتا ہمیں رخصت کرنے نخلستان کے باہر تک آیا۔ مشلوں کی زرد روشنی میں میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ مرجانہ کے ہونٹ مسلسل ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے میری جانب پھونکا، شاید اس نے کوئی دعا پڑھ کر مجھ پر دم کیا تھا۔ اس کی محبت کے طریقے نے مجھے افسردہ کر دیا تھا، مگر میں واپسی کے لیے مجبور تھا۔ 3 اونٹوں کا مختصر سا قافلہ تمام رات ریگستان میں تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ اونٹ پر لگنے والے ہچکولوں کے باعث نیند مجھ سے دور ہی رہی، ورنہ شاید میں خود کو سونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ طلوع آفتاب کے ذرا ہی دیر بعد شہر کی عمارتوں کے سائن نظر آنے لگے۔ وہ خاصا بڑا اور اہم شہر تھا، جہاں بندرگاہ بھی اور بین الاقوامی پروازیں بھی وہاں سے گزرتی تھی۔ اس بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر وہاں آمد کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ آبادی کے آغاز سے قبل ہی میں اور اولی باورڈ اس سے اتر گئے اور ہم نے قبیلہ جراتا کے آدمیوں کو رخصت کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں کافی دور پیدل چلنا پڑا۔ تب کہیں جا کر میں داخل ہوا جہاں صبح کے وقت کاروبار زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد نظر آنے والی ٹیکسی میں نے روک لی۔ کسی عمدہ سے ہوٹل میں لے چلو، میں نے اولی باورڈ کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرے پاس مقامی کرنسی کی کمی نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے تو بے فکر ہی تھا۔ وقتی طور پر تھوڑی سی بے فکری ہو گئی تھی۔ ہم ریگستان سے سلامت نکل آئے اور اب اس بڑے شہر میں ہمیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ شہر کی کشادہ سڑکوں پر ٹیکسی بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی ایک 3 منزلہ عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور رک گئی۔ میں نے حیرت سے عمارت کی طرف دیکھا۔ اس شہر کے متعلق جو کچھ سنا تھا، اگر اس کے تحت یہ کسی عمدہ ہوٹل کی عمارت تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کوئی سوال کرنا چاہا، مگر اس سے قبل میں نے اپنی انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس جانب جب دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ 6 افراد ہاتھوں میں اسٹین گنیں لیے الرٹ کھڑے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دوسری طرف اشارہ کیا، وہاں بھی 6 مسلح افراد موجود تھے اور ہر ایک کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔ اولی باورڈ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین حالات دیکھ رہا تھا۔ ٹیکسی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ ٹیکسی کے دائیں جانب بھی 5 اسٹین گن بردار تھے اور بائیں جانب بھی 5 اسٹین گن بردار مستعد کھڑے تھے۔ ان کے جسم پر موجود لباس یا ان کے چہروں سے ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں جس طرح اچانک اس ناگہانی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے پیش نظر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح پکڑے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اولی باورڈ نے مردہ سی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہم دونوں نے یہ ایک ساتھ سفر کیا ہے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ حالات سے بھی میں اتنا ہی واقف ہوں جتنے تم ہو، میں ان کے بارے میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خاموشی سے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ان کے بارے میں کوئی اندازہ بھی لگا سکتے ہو؟ اولی باورڈ نے اس سے پوچھا۔ صرف اتنا لگا سکتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے استعمال میں پوری طرح ماہر ہیں۔ میں نے تم سے مہارت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اولی باورڈ جھنجھلا گیا۔ میرا مطلب تھا کہ ہمیں اس طرح گھیر لینے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو لوگ بھی ہیں ہمارے دشمن ہی ہو گئے۔ اب یہ مشکل ہے کہ میرے اور تمہارے دشمن الگ الگ ہیں۔ جو لوگ میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ اس وقت چونکہ ہم دونوں کا آپس میں مذاق کرنا ناممکن ہے کہ ہم کس پارٹی کے چنگل میں آ پھنسے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم کسی غلط فہمی کے تحت پکڑ لیے گئے ہوں، اولی باورڈ نے کہا۔ ہرگز نہیں، میں نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کوئی عام قسم کے لٹیرے یا ڈاکو بھی تو ہو سکتے ہیں جو اجنبی لوگوں کو اس طرح لوٹ لیتے ہوں، اولی باورڈ نے خیال ظاہر کیا۔ بے سروپا باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش بیٹھے رہو اور انتظار کرو، میں نے ناگواری سے کہا۔ میں نے آج تک اتنے تربیت یافتہ ڈاکو نہیں دیکھے، اور کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ اس وسیع و عریض 3 منزلہ عالی شان عمارت کا تعلق کسی قسم کے ڈاکو سے بھی ہو سکتا ہے؟ میری ذہنی کیفیت شاید ٹھیک نہیں ہے، اولی باورڈ نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ لیکن میں بالکل نارمل اور ڈاکوؤں کے ایک ایسے گروپ سے واقف ہوں جو اس سے بھی زیادہ عالی شان عمارتوں پر قابض ہے۔ اوہ، وہ کون سا گروپ ہے؟ اولی باورڈ نے چونک کر پوچھا۔ یہودی، میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم کسی موقع پر بھی یہودیوں کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آتے، لیکن ان لوگوں کا یہودیوں سے متعلق بھی ہونا بعید از قیاس ہے، میں نے اولی باورڈ کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ تم عجیب آدمی ہو، پہلے ایک بات کہتے ہو پھر خود ہی اسے رد بھی کر دیتے ہو۔ یہ لوگ یہودی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس وقت ان کے پاس ہمارا کوئی سراغ نہیں ہے۔ وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اولی باورڈ نے بے سخت کہا۔ یہی تو وہ الجھا دینے والا نقطہ ہے جو ہمیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دے رہا۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟
क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। हम पूरी तरह इनके रहमो करम पर हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, ओली बाबर ने बनाए हुए अंदाज में कहा। मैं तो टैक्सी से उतर रहा हूँ। जरूर उतर जाओ, मैं संजीदगी से बोला। काफी अरसा हो गया किसी शख्स के जिस्म में गोलियों के बेशुमार सुराख देखे हुए। ओली बाबर ने मुझे घूर कर देखा, मगर उसने टैक्सी से उतरने की कोशिश हरगिज नहीं की। आखिर ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसने जिल्लाहट अमेज लहजे में पूछा। मैंने उंगली से ड्राइवर की तरफ इशारा किया। खुद ही पूछ लो। ओली बाबर ने तवील सांस लेकर सीट के पुश से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। वो मुतदाद कैफियत का शिकार था और झंझलाहट और बेबसी की इंतहा में उसने ये हरकत की थी। ओली बाबर की आंखें बंद थी, मगर मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। दसों स्टेन गन बरदार पत्थर के मुजस्मों की तरह साकित व जामिद खड़े थे। यूं महसूस होता था जैसे किसी ने उन्हें जादू के जोर से पत्थर के मुजस्मों में तब्दील कर दिया हो। मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी या ओली बाबर की जरा सी हरकत भी पत्थर के मुजस्मों में जान डालने का बायस बन जाएगी। इस सूरत हाल में फरार के बारे में सोचना भी अव्वल दर्जे की हमाकत थी। मैं अजीब बेबसी का शिकार होकर रह गया। सोचा तो ये था कि रेगिस्तान से निकलने के बाद हम खतरा से दूर निकल जाएंगे, लेकिन हम पर तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली मुश्किल सादिक आ रही थी। तहजीब से पहुंचने के लिए जिस कदर मैं बेताब था, इतनी ज्यादा रुकावटें मेरी राह में हायल हो रही थी और तहजीब को तलाश करने का मरहला तो बहुत दूर था, क्योंकि वो तो लकी आवड़ को ओली बाबर के हवाले करने के बाद शुरू होना था। सबसे पहली फिक्र तो मेरे सर पर यही सवार थी कि किसी सूरत ओली बाबर से किया हुआ वादा पूरा कर दूं, ताकि पूरी यकसोई से तहजीब को तलाश कर सकूं। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि इस बड़े मकसद के हुसूल के लिए अभी मुझे बहुत से खराज अदा करना होंगे। दफतन इमारत का सदर दरवाजा खुला और उसमें से जो शख्स बरामद हुआ उसे देखकर तो मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने जल्दी से ओली बाबर को झिंझोड़ा। आंखें खोलकर देखो ओली बाबर, क्योंकि तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ओली बाबर ने चौंक कर आंखें खोल दी और उसकी नजरें मेरी निगाहों के ताक़ुब में उठ गईं। नहीं, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे से बरामद होकर टैक्सी की तरफ बढ़ने वाला शख्स कर्नल वहादत था। बात वाकई बड़ी नाकाबिले यकीन थी, मगर जो कुछ भी हम देख रहे थे 100% हकीकत थी। कर्नल वहादत फौजी वर्दी में मलबूस था और तनहा नहीं था। उसके साथ चंद और अफराद भी मौजूद थे। मैं उसे टैक्सी की तरफ आते देख रहा था। फिर बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे साथ टैक्सी की अकबी निशिस्त पर बैठा हुआ ओली बाबर भी अब तक कर्नल वहादत के बेखौफ में था। अपने अमराज का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो ओली बाबर? मैंने उससे कहा। ओह, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं उसके बेकअप में हूँ। कर्नल वहादत आहिस्तगी से चलता हुआ टैक्सी के नजदीक आ गया। दोनों हजरात नीचे तशरीफ ले आए, उसने नरम लहजे में कहा, जबकि ओली बाबर के लिए कर्नल वहादत ने खुद टैक्सी का दरवाजा खोला और उसे गिरेबान से पकड़कर नीचे खींच लिया। तुम्हें कम अज कम तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था, ओली बाबर ने एहतजाजी लहजे में कहा। जवाब में कर्नल वहादत ने ओली बाबर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम मुझे इखलाकियात का दर्स दोगे? कर्नल वहादत गर्राया। याद रखना, मैं अली यार खान नहीं हूँ। तुम मेरी तहवील में हो और मैं तुम्हारे साथ जो सलूक भी करूंगा वो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ओली बाबर के होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बहती नजर आ रही थी। कर्नल वहादत ने उसके साथ बहुत मुनासिब सलूक किया था। ओली बाबर ऐसे ही सलूक का मुस्तहिक था। उसने खुद कभी अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, फिर वो इस बात का उम्मीदवार क्यों था कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए? इन दोनों की तलाशी लो, कर्नल वहादत ने अपने आने वालों से कहा और दोनों आदमियों ने बढ़कर हम दोनों की तलाशी ली। मेरे पास से पिस्टल और एक कलम तराश बरामद हुआ, जबकि ओली बाबर के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। मेरे पास से बरामद होने वाले दोनों हथियार वहादत के हवाले कर दिए गए। इन दोनों को अंदर ले आओ, कर्नल वहादत ने साथियों से कहा और मुड़कर इमारत की तरफ बढ़ गया। मैं और ओली बाबर उसके साथियों की निगरानी में इमारत में ले जाए गए। इन्हें नाश्ते के लिए तैयार करके नाश्ते की टेबल पर ले आओ, कर्नल वहादत ने एक शख्स से कहा। मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ। उस शख्स ने सर को इस बाती जुम्बश दी और हमें एक कमरे की तरफ चलने का इशारा किया। ओली बाबर उस कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर मैं बदस्तूर अपनी जगह खड़ा रहा। कर्नल वहादत ने घूर कर मुझे देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने अभी तक मुझे मुखातब करने की जहमत नहीं की थी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है कर्नल वहादत, मैंने कहा। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, लेकिन पहले तुम नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, कर्नल वहादत ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम है। एक लम्हे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, मैंने कहा। कहो, क्या बात है? कर्नल वहादत ने खुश्क लहजे में कहा। ओली बाबर कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया था। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और कर्नल वहादत से कहा, यह गुफ्तगू सबके सामने नहीं की जा सकती।
کیا پھر کوئی چال چلنے کا ارادہ ہے؟ کرنل وادت کا لہجہ تندیا تھا۔ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم جس طرح چاہو اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہو۔ کرنل وادت چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر طویل سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایت دی اور پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ شاید ویٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں صوفوں اور کرسیوں کے علاوہ کمرے کے وسط میں ایک سینٹر ٹیبل اور چند سائیڈ ٹیبلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کرنل وادت نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ میں طویل عرصے سے فلسطین پر اسرائیل کا ناجائز تسلط ختم کرنے کے لیے کوشاں ہوں اور یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار ہوں۔ بدنام زمانہ یہودی ایجنٹ کا تمہارے ساتھ ہونا غالباً تمہاری بات کا عملی ثبوت ہے۔ کرنل وادت نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ریگستان میں مجھ پر یہودیوں کی ایک ناپاک سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ میں یہ بات اولی بابر سے چھپانا چاہتا ہوں کہ وہ سازش میرے علم میں آ چکی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ عرب ممالک کے عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ عرب حکومتیں ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف دہشت گرد ٹیمیں ترتیب دی گئی ہیں۔ عوام میں بے چینی پھیل جائے گی تو وہ حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح عرب حکومتوں کی توجہ فلسطین اور اسرائیل کے جھگڑے کی طرف سے ہٹ کر اپنے اندرونی مسائل کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک ایسی کارروائی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ جواب میں نے کرنل وادت کو ریگستان میں پیش آنے والے واقعات سے مختصراً آگاہ کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس سرائے کو دیکھوں گا، لیکن اب میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ تم خود اس معاملے کو دیکھ لو۔ میں نے اپنی ساری معلومات تم تک منتقل کر دی ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی منظم کارروائی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ کیا میں تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ کرنل وادت نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بلکہ تم سوال جواب کر کے وقت ضائع کرتے رہو تاکہ زودگی کے وقت پر واپس نہ پہنچنے کے باعث یہودی ایجنٹ ہوشیار ہو جائیں اور ان کی گرفتاری مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں عملی اقدامات کرنے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں، لیکن اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو تم مجھے پھانسی پر چڑھا دینا۔ میں جھنجھلا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم وقت کیوں ضائع کر رہے ہو۔ کرنل وادت اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچو، میں ایکشن کے لیے حکم جاری کر دوں گا۔ خیال رہے کہ اولی بابڑ کے علم میں کوئی بات نہ آنے پائے۔ مجھے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں اولی بابڑ تھا۔ اولی بابڑ مجھے باتھ روم سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے نہ صرف نہا کر لباس تبدیل کر لیا تھا بلکہ اس نے اپنا میک اپ بھی ختم کر دیا تھا۔ کرنل وادت سے کیا بات ہوئی؟ اولی بابڑ نے پوچھا۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ تم نے بیکار کوشش کی، وہ ایک بار پہلے بھی چوٹ کھا چکا ہے، اب اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کریں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ فرار ہونے کا خیال دین سے نکال دو علی۔ اولی بابڑ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو اولی بابڑ؟ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، یہ بات میں ہی کہہ رہا ہوں۔ شاید میں بہت تھک گیا ہوں، ایسی مہمات کے قابل نہیں رہا۔ فرار ہونا ممکن ہو یا نہ ہو، میں تو بہرحال اولین لمحے سے موقع کی طاق میں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ موقع ضرور آئے گا اور میں اسے فائدہ بھی ضرور اٹھاؤں گا۔ اگر تمہیں ایسا کوئی موقع مل جائے، اولی بابڑ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو تم فرار ہو جانا، میری فکر نہ کرنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس نے یہ بات دراصل کس جذبے کے تحت کہی ہے۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ مکاری سے کام لے رہا ہو، اس یہودی سے کچھ بعید نہیں تھا۔ ابھی کالی کی تو بات تھی کہ اس نے مجھ پر پسٹل سے فائر کر کے میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں پہلے سے ہوشیار نہ ہوتا اور پستول بھرا ہوا ہوتا تو یقیناً اس وقت میری روح میرے جسم کی بجائے عالم رواح میں ہوتی۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اولی بابڑ، اسے پورا کرنا ہر حال میں میری ذمہ داری ہے، اور یہ یقین رکھو کہ تمہیں چھوڑ کر میں ہرگز فرار نہیں ہوں گا۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے علی، اولی بابڑ نے کہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب جلدی سے نہا لو، کرنل وادت کا آدمی آنے ہی والا ہوگا۔ میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی کی فوار نے تھکن اور کسل مندی کو تو زائل کر دیا، مگر 2 راتوں کی ادھار نیند میری طرف بڑھی۔ شاور کے نیچے ہی میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو کر آپس میں ملنے لگی، لیکن ابھی سونے کا وقت نہیں تھا۔ کرنل وادت سے ملاقات اور گفتگو بھی ضروری تھی۔ 15 منٹ بعد اولی بابڑ تیار ہو کر کرنل وادت کے ایک آدمی کی معیت میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ وہ ہمارا منتظر تھا اور ناشتے کی میز پر پرتکلف لوازمات سجے ہوئے تھے۔ کرنل نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں نے ایک ایک کرسی سنبھال لی۔ اولی بابڑ، میرا میک اپ تم نے ہی کیا تھا یا کہ علی یار خان نے؟ کرنل وادت نے گفتگو کی ابتدا کی۔ ہاں،
وہ اسی خاکسار کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کمال انکساری سے کہا، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی علی، لیکن ایک بات کہوں گا کہ تم نے کمال کا میک اپ کیا تھا، تمہارے اس کمال کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ بات اعتراف ہی کی آ ٹھہری ہے تو پھر مجھے بھی موقع دو کہ ہم بھی تمہاری تعریف کریں کہ تم نے بھی ہمیں اتنی آسانی سے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ کرنل وحدت فخریہ انداز میں مسکرایا، اور اب میں نے ایسے انتظامات بھی کر لیے ہیں کہ تم دوبارہ فرار نہیں ہو سکو گے۔ یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں اتنی آسانی سے گرفتار کیسے کر لیا؟ کیا تم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے؟ کرنل وحدت مسکرایا۔ اس ملک کا جغرافیہ اور تمہارے وسائل، میں جواباً مسکرایا، یہ دونوں چیزیں اگر میرے علم میں ہوتی تو تم ہرگز مجھے گرفتار نہ کر پاتے۔ کرنل وحدت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھایا تھا جو ہم نے تم پر کیا تھا، ورنہ تم فرار ہی نہ ہو پاتے۔ یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، فرار تو مجھے ہر حال میں ہونا ہی تھا، لیکن اس بات پر میں حیران ہوں کہ ہمارے فرار کا راز قبل از وقت کیسے کھل گیا۔ جو لوگ خواب اور دوائیں استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان پر بے ہوشی کے انجیکشن پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے، کرنل وحدت نے کہا۔ اوہو، یعنی تم زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے تھے، اور پھر ہوش آنے کے بعد یہ معلوم کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہا ہوگا کہ میں نے کدھر کا رخ کیا ہے۔ ہاں، میں نے فوراً ہی معلوم کر لیا تھا کہ تم ابراہیم وسط کے ساتھ تربیتی طیارے میں اولی واوڑ سمیت محو پرواز ہو۔ چنانچہ میں نے متعلقہ لوگوں کو فون پر ہی یہ ہدایت جاری کر دی کہ اگر ممکن ہو تو طیارے کو چالاکی سے واپس لانے کی کوشش کی جائے، اس پر بڑے خطرناک لوگ سوار ہیں۔ یہ پیغام دینے کے بعد میں خود فضائیہ کے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کنٹرول ٹاور سے معلوم ہوا کہ طیارے کا ہوا باز تمہیں واپس لانے میں ناکام ہو گیا ہے، اور تم دونوں نے پیراشوٹ باندھ کر طیارے سے چھلانگ لگا دیا ہے۔ ابراہیم وسط سے میں نے خود ٹرانسمیٹر پر بات کی، اس نے بتایا کہ وہ تم دونوں سے طیارہ ٹکرا کر تمہیں ہلاک کرنے جا رہا ہے۔ اگر میں فوراً اسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا۔ مجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ میں نے کرنل وحدت سے کہا۔ نہیں، بلکہ اس طرح ہم نے آپ کے احسانات کا صلہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ابراہیم کو وہ پیغام نہ دیا جاتا تو یا تو وہ خود فنا ہو جاتا یا تمہیں فنا کر دیتا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہی تھا کہ سبھی فنا ہو جاتے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے نقشے طلب کیے اور ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو اسی شہر تک پہنچو گے۔ چنانچہ میں نے اپنی تمام توجہ اسی شہر پر مرکوز کر دی، جس کے نتیجے میں اس وقت تم میرے روبرو موجود ہو۔ لیکن تم ہمیں صحرا میں بھی تو گرفتار کر سکتے تھے، میں نے اسے کہا۔ اس امکان پر بھی غور کیا گیا تھا، مگر کئی وجوہات کی بنا پر اسے مسترد کر دیا گیا۔ تمہیں صحرا میں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں کئی دشواریوں سے گزرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہم اس بات سے بھی لاعلم تھے کہ تمہارے پاس کتنا اور کس قسم کا اسلحہ ہے۔ ممکن تھا کہ جلد بازی سے کام لے کر ہم اپنے کئی آدمیوں کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ محفوظ طریقہ اختیار کیا جائے اور تمہیں بے خبری میں اس وقت چھاپ لیا جائے جب تم یہ گمان کرنے لگو کہ تم ہمیں جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہا تھا اولی واوڑ، مگر اس وقت میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امید ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے۔ اولی واوڑ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلا شبہ تم بے مثال قوت تجزیہ کے حامل ہو، اس نے کہا۔ تم اولی واوڑ سے کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل وحدت نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ جب ہم پیراشوٹوں کے ذریعے صحرا میں اتر رہے تھے اس وقت ہمارے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تم لوگ کیا طریقہ اختیار کرو گے۔ اولی واوڑ نے کرنل وحدت کو بتایا، میرا کہنا تھا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی پارٹی روانہ کی جائے گی، جبکہ علی کا خیال تھا کہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ اس وقت میں نے علی سے شدید اختلاف کیا تھا، لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علی کا خیال ہی درست تھا۔ ہمیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں گرفتار کرنے والے تم ہوگے۔ حیرت ہے، کرنل وحدت بڑبڑایا، لیکن زیادہ حیرت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ تجزیہ علی یار خان نے کیا تھا۔ علی یار خان جو ایک غیر معمولی آدمی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے اس طرح گرفتار ہو جانے میں کافی ہاتھ اس میک اپ کا بھی ہے جو اولی واوڑ کے چہرے پر تھا۔ تمہارے آدمیوں نے اسے تمہارے میک اپ میں فوراً ہی پہچان لیا ہوگا۔ تمہارا خیال کافی حد تک درست ہے، کرنل وحدت نے کہا، لیکن اگر اولی واوڑ کا میک اپ ختم کیا جا چکا ہوتا تب بھی تم لوگ بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے آدمیوں کے پاس تم دونوں کی تصویریں موجود تھی، تم کہیں بھی نظر آتے تمہیں فوراً پہچان لیا جاتا۔ لیکن ہماری تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کی بات نے میری حیرانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس میں کوئی شخص یوں ہی نہیں آ جایا کرتا۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ تمہاری لا علمی میں تمہاری تصاویر کھینچ لی گئی تھی
تصویر کیوں کھینچی گئی تھی؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا میں کوئی مشکوک آدمی تھا؟ ہرگز نہیں۔ کرنل وہدن نے جلدی سے کہا، یہ تو ہمارا معمول ہے، ہم احتیاطاً ایسا کرتے ہیں، تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک ارب ملک کے محکمہ انٹیلیجنس کی یہ کارکردگی دیکھ کر میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ ہمارے اعلیٰ حکام کا خیال ہے چونکہ اربوں پر تمہارے کافی احسانات ہیں اور تم نے اسلحے کی کھیپ ہمارے ملک تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کے ضلع کے طور پر تمہیں زیادہ سے زیادہ ڈھیل دی جائے اور یہ کہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچنے نہ پائے، کرنل وہدن نے کہا۔ نہایت مناسب خیال ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے، میں اس بات سے اصولی طور پر متفق ہوں، لیکن مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا صلہ ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس شخص کے نظریات تبدیل ہونے لگیں یا اس کا کوئی عمل ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہو تو اس شخص سے ہرگز کوئی رعایت برتنا نہیں چاہیے۔ تمہاری اس بات سے کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کرنل وحدت، لیکن اس سے کلی طور پر متفق ہونا کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے۔ میں نے اعلیٰ حکام سے تمہارے سلسلے میں اجازت طلب کی تھی کہ اگر اولی باورڈ کو ہمارے حوالے کرنے پر تیار نہ ہو تو تمہارے خلاف بھی کسی قسم کی کارروائی کر سکوں اور تمہیں اولی باورڈ کا ساتھی تصور کیا جائے، مگر مجھے افسوس ہے میرا نقطۂ نظر حکام کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ظاہر ہے وہ لوگ زیادہ عقل مند ہیں، میں نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں تمہیں صرف زندہ گرفتار کروں۔ کرنل وحدت نے یوں کہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو، اور ایسی کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتا جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ تاہم اولی باورڈ کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ باتیں مجھے کس مقصد کے پیش نظر بتائی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی، کرنل وحدت مسکرایا، پھر سنجیدہ ہوتے بولا۔ دراصل بعض باتیں میرے لیے شدید الجھن کا باعث ہیں اور میں تم سے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے متعلق کسی الجھن کا شکار ہو کرنل، تو میں تمہاری الجھن دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تم اور اولی باورڈ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے کرنل وحدت، ہم متضاد مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا ہمارے درمیان دشمنی ہونا ایسی کوئی تعجب خیز بات تو بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، کرنل وحدت نے کہا۔ لیکن میں سنی انسنی باتوں پر یقین نہیں کیا کرتا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے جو میں نے سنی۔ میرے سامنے تو تم دونوں بہترین دوستوں کی طرح آئے تھے۔ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے کرنل وحدت، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سنی سنائی بات سچی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جھوٹی ہی ہو۔ اسی طرح جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں قطعی ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح ہو جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اصل بات کو سمجھے بغیر دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ مجھے فلسفے میں الجھانے کی کوشش مت کرو علی، وحدت نے کہا۔ تم اپنی چرب زبانی سے بھی حقیقت نہیں بیان کر سکتے۔ ایک یہودی ایجنٹ کے لیے تم اپنے دوستوں کے مخالف ہو گئے ہو، اور اس مخالفت میں تم کسی حد تک بھی جا سکتے ہو۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اولی باورڈ سے ایک وعدہ کیا ہے اور میں وہ وعدہ ہر حال میں پورا کروں گا۔ تم عملی آدمی ہو علی، عملی باتیں کرو، افسانوی باتیں مت کرو۔ دور بے حد تبدیل ہو گیا ہے، ایسی باتیں اب قصے کہانیوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہارا مطلب یہی ہے نا کہ آج اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور کل حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم وعدہ پورا کرنے کے پابند نہیں رہیں گے۔ تم ٹھیک سمجھے، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ بدلے ہوئے حالات کے ساتھ آدمی کو خود بھی تبدیل ہونا چاہیے، ورنہ وہ بڑے نقصان میں رہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کرنل وحدت کہ میں تم سے متفق نہیں ہو سکتا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ سو دوزیاں کے فضول سلسلے میں نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے دعوے دار تمہیں بہت سے ملیں گے، لیکن جب بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے کسی کی اپنی شخصیت یا ذات پر کوئی حرف آنے لگتا ہے اس کے سارے دعوے درے رہ جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کرنل وحدت۔ دعوے کرنا مجھے پسند نہیں ہے، میں تو بس جو وعدہ کر لیتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں، اور اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بعد میں حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں یا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک میرے اختیار میں ہے مجھے وعدہ پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں بے اختیار ہو جاؤں تو علیحدہ بات ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم اولی باورڈ کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے؟ کرنل وحدت نے مجھے گھور کر کہا۔ ہرگز نہیں کرنل وحدت، یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ گویا تم اس یہودی کی خاطر ہم سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو رہے ہو۔ تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اولی باورڈ کے سلسلے میں مجھ سے کوئی غرض نہ کی جائے۔ اگر ہم تمہاری اس خواہش کا احترام نہ کریں تو پھر مجبوراً میں اپنی سی کوشش کروں گا۔ یعنی فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ ہاں، مگر اکیلے نہیں، اولی باورڈ سمیت، میں نے جواب دیا۔ اپنے خلاف الزامات کی فہرست طویل مت کرو، کرنل وحدت نے کہا۔
میں نے اگر تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مجبور ہوں۔ میرا یہ حق تو بہرحال محفوظ ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں حراست میں لے لوں، کیونکہ تم نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک کرنل کو دھوکہ دے کر بے ہوش کیا، ایک یہودی ایجنٹ پر اس کرنل کا میک اپ کر کے اسے ملک سے باہر نکال لے جانے کی کوشش کی، ایئر فورس کے ایک زیر تربیت پائلٹ کو دھوکہ دے کر اپنے اور اس یہودی ایجنٹ کے فرار کے لیے تربیتی طیارہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ جرائم انتہائی سنگین نوعیت کے حامل ہیں اور ان کے تحت تمہیں فوجی عدالت کے ذریعے سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس سزا کے خلاف کہیں اپیل بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہودی ایجنٹ کا ساتھ دینے کے جرم میں تم پر ملک سے غداری کے الزام میں مقدمہ چلے گا اور تمہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اس جرم میں تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ میں تم سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ جو رعایت برت رہے ہیں اسے ہماری کمزوریوں پر محمول مت کرو۔ میں بھی تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کرنل واتت، میں نے جارحانہ لہجے میں کہا کہ میں نے اولی وارڈ کو اس ملک سے صحیح سلامت نکال کر لے جانے کی زبان دی تھی۔ میں عربوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور مجھے یہ مان تھا کہ میرے دوست میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گے۔ میری آرزو تو اب بھی یہی ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے عربوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں، لیکن میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری زبان جھوٹی ہو۔ میرے وعدے کی تکمیل کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی میں اسے گرا دوں گا، چاہے وہ میرے دوست ہوں یا دشمن، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ تم مجھے براہ راست دھمکی دے رہے ہو؟ کرنل واتت غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر تم میری اس ساجدانہ گفتگو کو دھمکی سمجھنے پر مصر ہو تو یوں ہی صحیح، میں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو۔ کرنل واتت آگ بگولا ہو گیا۔ ایک تو تم دھمکیاں دے رہے ہو، اوپر سے انکساری بھی قرار دے رہے ہو۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں کرنل واتت، لیکن اگر اپنے وعدے کی تکمیل کی خاطر مجھے تمہارے پورے ملک سے بھی ٹکرانا پڑا تو یقین کرو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا اپنا کیا حشر ہوگا۔ کرنل واتت کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس لیے کہ چند لمحے قبل وہ غید و غضب کی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا اور اس میں موجود کیسٹ کو ریوائنڈ کرنے لگا۔ اسے پہچانتے ہو علی؟ کرنل واتت نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے مکاری جھلک رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکائی۔ نہیں سمجھے؟ وہ مسکرایا۔ خیر ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے ریوائنڈ ہوتے ہوئے کیسٹ کو سٹاپ کیا اور ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ ٹیپ ریکارڈر سے ابھرنے والی آوازیں میرے اور کرنل واتت کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آوازیں تھیں۔ میں اس کا مقصد نہیں سمجھا۔ میں نے کرنل واتت کو گھورتے ہوئے کہا، اعلی حکام نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی اور مجھے تمہارے خلاف کچھ کرنا پڑ گیا تو یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے خلاف اور میرے حق میں استعمال ہوگا۔ اس کیسٹ میں محفوظ تمہاری باغیانہ گفتگو سنا کر میں حکام کو قائل کر سکوں گا جو کچھ میں نے تمہارے خلاف کیا تم اسی کے مستحق تھے۔ تم نے نہ حق اتنی زحمت کی کرنل واتت، میں نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہی تمہارے اعلی حکام سے بھی کہہ سکتا ہوں، اور اگر تم نے مجھ سے کہا ہوتا تو میں یہی سب کچھ تمہیں لکھ کر بھی دے دیتا، بلکہ اب بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تم فرمائش تو کر کے دیکھو۔ کرنل واتت کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ تم بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو علی، اس نے بنائے ہوئے انداز میں کہا۔ بعض اتفاقی واقعات تمہاری کامیابیوں کا باعث بنے اور تم خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے۔ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہوتا تو تم یہ بات کہنے میں حق کے بجانب ہوتے، لیکن میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے تو فقط ایک عدم ظاہر کیا اور اس سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے خیال میں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ میں ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں اور نیک مقاصد کے لیے نیک نیتی سے کام کرنے والوں کو تائیدی غیبی حاصل ہوا کرتی ہے، اس کے لیے فرد کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ میری جگہ کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی نیک مقصد کے لیے کام کرے گا قدرت ضرور اس کی مدد کرے گی۔ تو تمہارے خیال میں کسی برے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں؟ کرنل وحدت کر رہا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، میری بات سے جو مطلب چاہو تم اخذ کرو۔ ٹھیک ہے علی یار خان۔ کرنل وحدت کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تم نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، لہذا تم خود کو زیر حراست تصور کرو۔ فی الحال مجھے کچھ دوسرے معاملات دیکھنے ہیں، ان سے نمٹ کر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس وقت تم اسی کمرے میں رہو جس میں تمہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ بتانے کی غالباً ضرورت نہیں کہ فرار ہونے کی کوشش تمہارے حق میں مضر ثابت ہوگی۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کرنل وحدت۔ میں بھی کرسی سے اٹھ گیا، مجھے ان معاملات کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اور ہولی بابڑ وہاں سے نکل کر واپس اسی کمرے میں آ گئے۔ راستے میں ہمیں چند فوجی نظر آئے تھے، مگر انہوں نے خصوصیت سے ہماری جانب توجہ نہیں دی تھی۔
ہم یہاں سے بڑی آسانی سے فرار ہو سکتے ہیں۔ اولی بابڑ نے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں ہماری جانب کسی کی بھی توجہ نہیں تھی، کمرے کے باہر بھی کوئی نہیں ہے، یہ کیسی قید ہے؟ یہی تو تشویشناک بات ہے اولی بابڑ، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ اب ہماری جانب سے غفلت برتی جائے گی؟ میں بھی اسی الجھن کا شکار ہوں، لیکن ملتا ہوا موقع چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اگر تم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ الجھی ہوئے اور تنزیہ گفتگو کرنے کی بجائے اگر تم سیدھی طرح بات بتا دو تو کوئی حرج ہے؟ اولی بابڑ جھنجھلا کر بولا۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میں کسی اندھے کنویں میں گرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس میں اندھے کنویں کی تو کوئی بات نہیں، آخر فرار ہونا ہے، پھر دیر کیوں کریں؟ یہ موقع نہیں ہے اولی بابڑ، یہ تو چارہ ہے۔ ادھر منہ مارا اور ادھر کانٹے میں آ پھنسے۔ کیا یہ تم کہنا چاہتے ہو کہ خفیہ طور پر ہماری نگرانی کی جا رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عمارت سے فرار مجھے ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ تم اپنے محسوسات پر چلتے رہے تو ہم کبھی فرار نہیں ہو سکیں گے۔ اولی بابڑ نے برا سا منہ بنایا۔ جس عمارت میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، یہ کوئی عام قید خانہ نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی عام قیدی ہیں۔ ان لوگوں نے ایک بار ہمارے ہاتھوں جس نوعیت کی ذک اٹھائی ہے اس کے بعد ان سے کسی قسم کی غفلت اور ایسی کوئی امید رکھنا بدترین درجے کی حماقت ہوگی، سمجھے تم؟ اولی بابڑ نے سر کو اس باتی جنبش دی، وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا جس کا انداز اس کے ماتھے پر پڑی ہوئی شکنوں سے بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں علی، اس نے کہا۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یقیناً کوئی خاص بات ہی رہی ہوگی، ورنہ اس نے بلا تمید ہی کہ اپنی بات کہہ دی ہوتی۔ میں سن رہا ہوں اولی بابڑ، میں نے اس سے کہا۔ جو کچھ میں تم سے کہوں اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری نیک نیتی سے تو میں بخوبی واقف ہوں، میں نے طنز کیا۔ اس نے شاید میرے طنزیہ لہجے پر غور نہیں کیا، اگر کیا تھا تو نظر انداز کر گیا۔ کرنل بہادر نے تم سے جو سلوک کیا ہے اور جس قسم کی گفتگو کی ہے اس کی وجہ سے تم دل برداشتہ ہو رہے ہوگے، تمہاری جذباتی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، لہذا ممکن ہے تم میری بات کو غلط رنگ دے دو۔ میری رنگ امیزی کی فکر مت کرو اور اپنا مدعا کھل کر بیان کرو۔ تمہیدی گفتگو سن کر مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ اربوں کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی وقف کر رکھی ہے، تم نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے، مگر اس کے عوض تمہیں ان لوگوں سے کیا ملا؟ ماضی میں خواہ میری کوششوں سے ہی صحیح، لیکن تنظیم آزادی فلسطین تم سے برگشتہ ہو گئی تھی اور تمہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا، حالانکہ اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے تمہاری خدمات کم نہیں تھی۔ آج تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ایک بار پھر ماضی کی وہی یادیں تازہ کر دیں، حالانکہ اس بار تم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ بالکل نہیں، اولی بابڑ نے بڑے خلوص سے کہا، اور یہ سب کچھ اس پر ہے کہ تم نے ان کے لیے بے شمار خدمت انجام دی ہے۔ لائن آف کنٹرول سے آنے والا اسلحہ بردار جہاز تا قیامت ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ناممکن کام تنہا تمہاری ذات کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ اسلحہ بردار جہاز کی تباہی پر عرب سالہ سال افسوس کرتے رہتے۔ تم نے ان کے لیے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ تم یہاں قید ہو۔ حالات کی ستم ظریفی اسی کو تو کہتے ہیں اولی بابڑ، میں نے ایک سر دہ بھری۔ میں تمہیں کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں علی، اولی بابڑ جوشیلے لہجے میں بولا۔ ابھی تو ہم دونوں ان کی قید میں ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان کے چنگل سے نکلنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں، تو میں تمہیں اسرائیل کے لیے کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جو سلوک میرے ساتھ ہوا اس کی مجھے بے حد تکلیف ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس طرح سے وفاداریاں تبدیل کرنا، یہ سب مت سوچو علی، جتنا تم سوچو گے اتنا ہی تمہاری دماغ پر بوجھ پڑے گا، بس تم ہاں کر دو، باقی کام میرا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے اولی بابڑ، میں نے ایک سر دہ بھری، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں تمہیں ایک تابناک مستقبل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ماضی میں اسرائیل کو تمہاری وجہ سے جو نقصانات پہنچے ہیں ان کے سلسلے میں تم سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ برا نہ ماننا اولی بابڑ، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم نے خود کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ تمہاری کسی بات پر اعتبار کیا جا سکے۔ وہ اور بات تھی علی، ہم ایک دوسرے کے حریف تھے، تم ہم میں شامل ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی شکایت نہیں رہے گی، تمہارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی۔ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو اولی بابڑ، میں کیسے مان لوں کہ تم میرے لیے کوئی دیا جال نہیں بچھا رہے ہو؟ یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں، ماضی میں بھی کئی بار میں نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی دعوت دی ہے، مگر ہر بار تم جذباتی ہو جاتے ہو، لیکن اس بار میں ذرا بھی جذباتی نہیں ہوا، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں پورے ہوش و آواز کے ساتھ تمہاری اس دعوت کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہوں۔ تجزیے وغیرہ کی متعلق ضرورت نہیں علی، میں نے جو کچھ کہا ہے پورے خلوص سے کہا ہے۔
मुसीबत यह है कि मेरे पास तुम्हारे खुलूस को परखने का कोई पैमाना नहीं। फर्ज करो तुम मुझे चांसा देकर इसराइली हुकाम के हवाले कर देते हो, तुम्हारे पास ऐसा करने का माकूल जवाब भी मौजूद है। इस तरह तुम अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकोगे। मेरे लिए सबसे अहम चीज इसराइल का मफाद है। तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और मैं दिलो जान से इसराइल को नाकाबिले शिकस्त देखना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारी अपनी जात, तुम्हारा अपना वकार है। तुम उन लोगों में से हो जो जाती मफाद पर मुल्की मफाद को कुर्बान कर देते हैं। यह मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम है, ओली बावड़ ने एहतजाज किया। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने मुल्क के लिए, अगर मैं मिसाल के तौर पर लकी आवड़ का जिक्र करूँ तो तुम अपनी सफाई में क्या पेश करोगे? ओली बावड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उस वक्त मैं मजबूर था अली, मेरा पूरा घराना तबाह हो जाता, मेरी अपाहज बीवी, इसके अलावा। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अरब मफादात की तरह मुझे अपने मुल्क के मफादात भी अजीज हैं। मैं तुम्हें इस बात की जमानत दिलवाऊंगा कि इसराइल कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान के मफादात पर ज़रब पड़ती हो। इस बात की जमानत कैसे फराम की जाएगी? मैंने ओली बावड़ को घूरा। हर उस तरीके से जिससे तुम मुतमईन हो सको। ओली बावड़ ने तेजी से कहा। छोड़ो यार, क्यों अपने साथ मेरा वक्त भी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मैंने मुद्रिकाना अंदाज में कहा। बात उस हद तक की अच्छी लगती है जिस हद तक काबिल यकीन हो। ये ज्यादती है अली, ओली बावड़ ने इत्याजी अंदाज में कहा। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर किस्म की जमानत दिलवाने के लिए तैयार हूँ तो तुम इस तरह बात को उड़ा क्यों रहे हो? तुम अपने कद से ऊंची बात कर रहे हो ओली बावड़। क्या हुकूमत इसराइल सरजमीन फलस्तीन पर अपना नाजायज कब्जा खत्म करने को तैयार हो जाएगी? नहीं। ओली बावड़ ने बेसाख्ता कहा। तो फिर मुझे कोई जमानत कैसे फराम की जाए? मेरे लिए तो यही जमानत है। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हारे साथ शामिल होने को तैयार हूँ। तुम बड़ी नामुमकिन किस्म की बातें करते हो अली। भला ये कैसे मुमकिन है कि इसराइल अपने वजूद से ही दस्तबरदार हो जाए? तुम भी तो ऐसी नामुमकिन बातें करते हो ओली बावड़। फलस्तीन के लिए काम करना मेरी शनाख्त है। तुम मुझसे मेरी शनाख्त छीन लेने के दर पे हो। भले ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ओली बावड़ चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए अब मजीद कुछ नहीं रह गया था। मुझ पर 2 रातों की नींद उधार है ओली बावड़। मैं तो सो रहा हूँ, चाहो तो तुम भी सो जाओ। मैंने कहा और लेट कर सो गया। मेरी आंख कुछ 4 घंटे के बाद खुली। कमरे में मौजूद दूसरे बेड पर ओली बावड़ बदस्तूर सो रहा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और बाथरूम घुस गया। आधे घंटे बाद मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था। अभी मुझे तैयार हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल वहदत कमरे में दाखिल हुआ। ओली बावड़ सो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा है। तो तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ अहम बातें करना है। कर्नल वहदत मुझे एक कमरे में ले गया और मुझे बैठने का इशारा किया। तुम्हारी फराम करदा इतला 100% दुरुस्त साबित हुई, कर्नल वहदत ने हिजान खेज लहजे में कहा। मैं खुद उस बारे में जानने के लिए बेहद मुज़तरिब था। मैंने उससे कहा, हमने उन पर कामयाब छापा मारा, 3 यहूदी एजेंट गिरफ्तार हुए। इसके अलावा वसी इताए अमल वाला एक ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ। खुदा का शुक्र है। मैंने तवील सांस ली, वरना तुम तो यही समझते कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम्हें झूठा समझना आसान नहीं है। वैसे भी तुम इतना बेसुरोपा झूठ क्यों बोलते? उन यहूदी एजेंटों से कुछ मालूमात भी हासिल हुई? मैंने उससे पूछा। हम उनमें से एक की जबान खुलवाने में कामयाब हो गए और हमें उससे बड़ी कीमती मालूमात हासिल हुई हैं। ओह, अगर कोई हर्ज ना हो तो क्या तुम मुझे उन मालूमात से आगाह करोगे? कोई हर्ज नहीं है। कर्नल वहदत मुस्कुराया। रेगिस्तान के इतराफ में कई सराय हैं और हर सराय में यहूदी एजेंट मौजूद हैं। जब भी कोई काफिला रेगिस्तान का रुख करता है किसी न किसी सराय से जरूर गुजरता है और वहाँ मौजूद यहूदी एजेंट उनसे मालूमात हासिल करके ट्रांसमीटर पर जोतकी को पहुंचा देते हैं। इतला मिलते ही जोतकी अपने साथियों समेत काफिले वालों पर जा पड़ता था और उन्हें लूट लेता था। फिर तुमने उन यहूदी एजेंटों के लिए क्या किया? सारे एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनमें से एक भी नहीं बच सका। गोया एक बहुत बड़ी साजिश का पहले ही मरहले पर किला कमा हो गया। हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ। हम पर तुम्हारे एहसानात में एक और एहसान का इजाफा हो गया। मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं। यहूदियों को किसी भी महाज पर शिकस्त से हमकिनार करके मुझे रूहानी खुशी महसूस होती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी शख्सियत में ये तजाद क्यों है। तजाद के बगैर शख्सियत की तकमील नामुमकिन है। मैंने कहा, लेकिन इस वक्त तुम कौन से तजाद की बात कर रहे हो? एक तरफ तो तुम अरबों के मफाद के लिए बड़े से बड़ा काम कर गुजरते हो और दूसरी तरफ एक यहूदी एजेंट के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाते हो कि अपनों से टकराने से भी गुरेज नहीं करते। ये मेरी बदकिस्मती है कर्नल वहदत कि मेरा नुक्ता नजर दूसरों की समझ में नहीं आता। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? मेरा लहजा तंजिया हो गया।
تمہارے پاس تو وہ کیس موجود ہے جسے بوقت ضرورت تم میرے خلاف استعمال کر سکو گے، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے مجبور ہوں، کرنل وحدت نے خشک لہجے میں کہا۔ جو بھی میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرے گا مارا جائے گا۔ تمہارا جذبہ میرے لیے قابل فخر ہے کرنل وحدت، کاش اسلامی دنیا کے ہر سپاہی کی رگوں میں یہی جذبہ سرایت کر جائے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری تعریفیں کرنے سے تمہیں کسی قسم کی رعایت مل جائے گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تمہاری اس بات سے بھی مجھے خوشی ہوئی کرنل وحدت، بلا شبہ تم ایک ذہین آدمی ہو۔ اب تم مجھے گھسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہاری قید میں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے زودگی سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ان یہودی ایجنٹوں سے نمٹ سکو گے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں ان کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ تب تو وہ ایجنٹ فرار ہو سکتے تھے، انہیں فرار ہونے کے لیے بہت وقت مل جاتا۔ نہیں مل سکتا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں یہاں سے فرار ہو کے بذات خود ان کی سرکوبی کرنے کو نکل کھڑا ہوتا۔ کرنل وحدت نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس وہم میں مت رہنا، یہاں سے فرار ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ اب تو خیر وقت ہی گزر گیا، ورنہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ ناممکن کو ممکن بنانا علی یار خان کی ہابی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اب تم مجھے یہاں سے فرار ہو کر دکھا دو، کرنل وحدت نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم بے پرکی ہانک رہے تھے؟ اس کا جواب تو وقت دے گا تمہیں، جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں اولی بابڑ سمیت فرار ہو گیا ہوں تو تمہارے پاس سر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ تمہاری جگہ کوئی اور شخص مجھ سے اتنے توہین امیز لہجے میں گفتگو کرتا تو میں اس کا دماغ درست کر چکا ہوتا۔ مجھے تمہاری توہین مقصود نہیں تھی، میں نے تو صرف ایک حقیقت بتائی تھی۔ تمہیں برا لگا ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ جاؤ اولی باوڑ کو دے کر کھانے کے کمرے میں آ جاؤ۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کہاں کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایک قیدی کی حیثیت سے مجھے ویسے بھی سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کمرے میں واپس پہنچا تو اولی باوڑ اٹھ چکا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ مجھے کرنل وحدت نے بلوایا تھا، میں نے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ 1 گھنٹے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ صرف یہ بتانے کے لیے بلایا تھا؟ اولی باوڑ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بات تو کہلوائی بھی جا سکتی تھی۔ نہیں، وہ تمہارے سلسلے میں مجھ سے سودے بازی بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا کیونکہ میں یہ جھوٹ بولنے کے لیے مجبور تھا۔ اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ میری وجہ سے اس کا ترتیب دیا ہوا دہشت گردی کا مشن خراب ہو گیا ہے تو ممکن ہے وہ سب کچھ بھول کر ایک بار پھر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر ڈالتا۔ لہذا میں نے اسے گوٹے ہل تک بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ کس قسم کی سودے بازی؟ اولی باوڑ نے پوچھا۔ اس نے مجھے کئی طرح کے لالچ دیے مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت تمہیں بیچ دیتا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ تم تیار ہو جاؤ تو کھانا کھانے چلیں۔ اس کے علاوہ اور کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کہاں منتقل کیا جائے گا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ جہاں بھی لے جائیں ہمیں جانا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے اب ہمیں جہاں لے جایا جائے گا وہ یقیناً کوئی قید خانہ ہوگا۔ زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے، میں نے کہا۔ وہاں سے فرار ہونا زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یہاں سے فرار ہونے کا خناس اپنے ذہن سے نکال دو اولی باوڑ۔ کرنل وحدت نے میرے لیے جو جال بچھایا ہے میں اس میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم کس وہمے کا شکار ہو گئے ہو؟ مجھے تو کوئی جال نظر نہیں آتا۔ کرنل وحدت چاہتا ہے کہ میں فرار ہونے کی کوشش کروں، اس لیے اس نے ہم پر نگراں مسلط نہیں کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسے مسلح نگراں ضرور ہوں گے جنہیں یہ ہدایت دی گئی ہوگی کہ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں تو مجھے گولی مار دی جائے۔ تم اس کے قبضے میں ہو، وہ تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہے، اسے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت سے لوگوں کو جواب دیا ہے اولی باوڑ، اور اسے خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میری زبان سے کئی ہوئی باتیں ٹیپ کر لی ہیں تاکہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو اعلیٰ حکام کو ٹیپ سنوا کر اپنی پوزیشن صاف کر سکے۔ اس کی اس حرکت سے اس کی نیت کے فطور کا پتہ چلتا ہے۔ اسے میری گفتگو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً اس کے ذہن میں مجھے نقصان پہنچانے کا تصور موجود تھا، تبھی تو اس نے پیش بندی کے طور پر میرے خلاف ثبوت حاصل کیا۔ ممکن ہے اس نے محض احتیاطاً ہی ایسا کیا ہو، ورنہ وہ گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد اسے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر گزرتا۔ وہ بہت ذہین ہے اولی باوڑ، جانتا ہے کہ صرف میری گفتگو کا کیس پیش کر کے وہ اپنی پوزیشن صاف نہیں کر سکے گا۔ میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اسے اس گفتگو کے علاوہ بھی کسی مضبوط جواز کی ضرورت پڑے گی۔
نہ صرف مضبوط جواد بلکہ اسے گواہ بھی درکار ہوں گے، اس لیے اس نے ظاہری طور پر میری نگرانی کے لیے لوگ مسلط نہیں کیے۔ اگر میں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تو نہ صرف میں مارا جاتا بلکہ اسے میرے خلاف بہت سے گواہ بھی میسر آ جاتے۔ بے شک کرنل وحدت بہت ذہین ہے، مگر میں بھی اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس کے کسی جال میں اتنی آسانی سے پھنس جاؤں گا۔ اولی باوڑ مجھے متحیرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال میں پھنسنے سے بچ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن تم نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں رہائی کیسے ملے گی؟ ایسی باتیں سوچی نہیں جاتی، موقع کی تاک میں رہنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم فرار ہونے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اولی باوڑ باتھ روم میں گھس گیا اور میں خیالات کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ ذرا سی فرصت ملتے ہی تہذیب کی یادیں میرے ذہن پر حملہ آور ہونے لگتی تھی۔ وہی یادیں تو متاع حیات تھیں۔ تہذیب مجھ سے دور تھی مگر اس کی یادیں رگے جاں کے قریب تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے بھی اس کا حسین سراپا میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا رہتا تھا۔ میں اس کی تلاش میں سرگرداں تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میری تلاش میں سرگرداں ہوگی۔ میرے مقابلے میں اس کے وسائل بہت محدود تھے مگر وہ با ہمت تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی لگن سچی ہے، سچی بے غرض اور بے لوث۔ اس جان آب گل میں کون کسی سے بے غرض ہو کے ملتا ہے؟ بے غرضیوں کے تہوں کے نیچے سے خود غرضیوں کے خوفناک افریت برآمد ہوتے ہیں۔ ذہنی ہم آنگی یا تو میسر ہی نہیں آتی یا پھر بے اعتباریوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میری تو اس کے لیے ایسی حالت تھی، تمہارے گیسوں کی چھاؤں مل جائے تو سورج سے الجھنا بات ہی کیا ہے، اٹھا لو اپنا سایہ تو میری اوقات ہی کیا ہے۔ میں خوش قسمت تھا کہ تہذیب کے ساتھ نہ صرف میری مکمل ذہنی ہم آہنگی تھی بلکہ ہمارے درمیان اعتبار کا جو رشتہ تھا وہ شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کی محبت پر کامل یقین تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ میں تہذیب تک پہنچنے کی کوئی مثبت جدوجہد نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جان کو اتنے بکھیڑے لگے ہوئے تھے کہ ایک لمحے کی فرصت ملنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ان بکھیڑوں سے ذرا فرصت ملتی تو میں تہذیب کی تلاش پر توجہ مرکوز کرتا۔ ایک گھنٹے بعد میں اور اولی باوڑ کھانے کی میز پر پہنچے تو کرنل وحدت وہاں موجود تھا۔ کھانے کے دوران اولی باوڑ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور کرنل وحدت سے وہی سوال کر ڈالا جو میں نے اس سے نہیں کیا تھا۔ ہمیں یہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کرنل وحدت کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ کیوں؟ اس نے اولی باوڑ کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، اولی باوڑ گڑبڑا گیا۔ میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اپنی کھال میں رہو اولی باوڑ، کرنل وحدت کر رہا۔ میرا نام کرنل وحدت ہے، علی یار خان نہیں۔ میں تمہیں 2 منٹ میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ اولی باوڑ کا ہاتھ بھی رک گیا۔ اس نے کرنل وحدت کو گھور کے دیکھا۔ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت تمہیں اس وجہ سے ہوئی کہ میں اس وقت تمہاری قید میں ہوں، ورنہ تم جیسے BCU کرنل مجھے سلیوٹ کرتے ہیں اور میں ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ اور یو شٹ اپ! کرنل وحدت دھاڑا اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ تم میرے قیدی ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک قیدی کو کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ میں دم بخود یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال سے کیسے نمٹوں۔ میں تمہارا قیدی ضرور ہوں کرنل وحدت، اولی باوڑ نے کہا۔ وہ کسی صورت دبنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے قیدی بنانے میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تم نے بزدلوں کی طرح مجھے گرفتار کیا ہے۔ میں تو علی یار خان سمیت تمہاری حکومت کا مہمان تھا، مگر تم نے تو آداب میزبانی تک کا خیال نہیں کیا۔ کرنل وحدت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اولی باوڑ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کرنل وحدت نے جس طرح اولی باوڑ کو گرفتار کیا تھا وہ واقعی معیوب تھا، اور شاید کرنل وحدت کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ اگر کوئی سانپ کسی کے گھر میں دھوکے سے داخل ہو جائے تو اس کی موجودگی کا علم ہوتے ہی اس کا سر کچلنا لازم ہو جاتا ہے۔ کرنل وحدت نے بفرے ہوئے انداز میں کہا۔ خدا کی شان ہے کہ اب سانپ بھی مہمان ہونے کے دعوے دار ہونے لگے۔ اول تو میں سانپ نہیں انسان ہوں، لیکن اگر تم ایک انسان کو سانپ سے تشبیہ دینے پر تلی گئے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سانپ ایک سپیرے کے قبضے میں تھا، اور سپیرا نہ صرف تمہارا مہمان تھا بلکہ وہ تمہارا بہت بڑا محسن بھی تھا۔ اولی باوڑ کے دل نشیں پیرائے گفتگو نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنا مانی الضمیر بیان کرنے کے لیے اتنا خوبصورت انداز بیان بھی اپنا سکتا ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اکھڑ انسان کے روپ میں دیکھا تھا جو سیدھے سادھے انداز میں اپنا مدعا بیان کر دیتا تھا۔ میں تمہاری کھال کھنچوا کے اس میں بس بروا دوں گا، کرنل وحدت نے کہا۔ اس کا غصہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ تم سے پہلے بھی ہزاروں لوگوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہوگا، اولی باوڑ نے بڑے سکون کے ساتھ کہا۔ اگر تم بھی یہی کرو گے تو کوئی کمال نہیں کرو گے۔
कर्नल वादत ने खाने की मेज पर दरअसल एक बटन पर उंगली रख दी। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि जरूरत से ज्यादा जबान चलाने का अंजाम क्या होता है, उसने बनाए हुए लहजे में कहा। ओलिवर पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो पहले ही की पुरसुकून अंदाज में बैठा खाना खा रहा था। अभी कर्नल वादत को बटन पर उंगली रखे आधा मिनट भी नहीं गुजरा होगा कि दरवाजा खुला और 2 मुसल्ला फौजी कमरे में घुस आए। इसे 13 नंबर में ले चलो, कर्नल वादत ने ओली बावड़ की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों फौजियों से कहा। 1 मिनट, जरा मेरी बात सुन लो, मैंने तेजी से कहा। कर्नल वादत ने ओली बावड़ की तरफ बढ़ते हुए फौजियों को रुकने का इशारा किया और मेरी तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखने लगा। मैं तुमसे तनाई में कुछ बात करना चाहता हूँ, मैंने ओली बावड़ पर नजर डाल के कहा। आओ, कर्नल वादत ने कहा और कुर्सी से उठ गया। कमरे से बाहर रायदारी में आकर वो रुक गया। हाँ कहो, क्या बात है? मैं तुमसे ओली बावड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने उससे कहा। मुझे मालूम है तुम उसकी सिफारिश करोगे, कर्नल वादत ने बुरा सा मुंह बनाया। हरगिज नहीं, मैं जल्दी से बोला, बल्कि मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ और इसकी तरफ से तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ। खतरे की बू? कर्नल वादत के नथने फूलने और पुचकने लगे। वो मेरी कैद में और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की इमारत है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? कर्नल वादत ने मुझे घूरा। जैसे ही उसे ये इल्म हुआ कि हम यहाँ से कूच करने वाले हैं, उसने तुमसे ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी जिसके नतीजे में तुम मुश्तइल हो गए। कर्नल वादत की आंखें सोच में डूब गई। चंद लम्हे बाद उसने कहा, लेकिन हमारी रवानगी की ताखीर से इसे क्या फायदा पहुंच सकता है? अगर ये बात मुझे मालूम होती तो पहले ही तुम्हें बता चुका होता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसे तवक्को है कि यहाँ इसे किसी किस्म की मदद मिल जाएगी। मदद मिल जाएगी? कर्नल वादत ने उलझे हुए अंदाज में मेरे अल्फाज दोहराए। ये मुमकिन है कि इसने किसी जरिए से यहूदी एजेंटों से राब्ता कायम कर लिया हो और वो इसकी मदद को पहुंचने वाले हों। राब्ता कायम करना नामुमकिन है, वो हमारी कैद में है और इसकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है। मैं इन सब बातों का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने झिंझला कर कहा। मैंने तुम्हें अपने खदशात से आगाह कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक उलझन बाकी रह जाती है। वो क्या? मैंने उससे पूछा। तुम इसके बहुत बड़े हमदर्द हो, इसकी रिहाई के ख्वाह हो, फिर तुम इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तुम हद से ज्यादा गलतफहमियों का शिकार हो कर्नल वादत। मैं इसका हमदर्द हरगिज नहीं हूँ, अलबत्ता इसकी रिहाई का ख्वाह जरूर हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं पसंद करूंगा कि वो यहूदी एजेंटों के जरिए रिहाई पाए। मैं तो सिर्फ अपना वादा पूरा करने की खातिर इसे रिहा कराना चाहता हूँ। बात तो एक ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसे किस जरिए से रिहाई मिलती है? फिलहाल मैं इसे अपने कब्जे में रखना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर खुदा न खासा यहूदी एजेंट अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए तो मुझे बड़ा कलक होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहूदियों की नाकामियों पर मुझे रूहानी मुसरत का एहसास होता है। ये यहूदी एजेंटों का तस्वुर बड़ा बाइद इम्कान है, लेकिन खैर फिलहाल मैं इसे छोड़े देता हूँ। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इससे निपटूंगा। ये अकलमंदी वाली बात हुई, मैंने कहा। हम दोनों कमरे में वापस आए तो ओली बावड़ बदस्तूर खाने में मसरूफ था। 2 फौजी उसके सर पर मुसल्लत थे, मगर उसे उनकी जरा बराबर भी परवाह नहीं हो रही थी। तुम लोग जाओ, कर्नल वादत ने फौजियों से कहा। जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। दोनों फौजी सल्यूट करके कमरे से चले गए। खाना खत्म होने के बाद कर्नल वादत ने हमें बाहर चलने का इशारा किया। इमारत के हाथ में एक बंद गाड़ी हमारी मुंतजिर थी। कर्नल वादत के इशारे पर हम दोनों गाड़ी के अकबी हिस्से में बैठ गए। मेरे और ओली बावड़ के अलावा वैन के अकबी हिस्से में 4 मुसल्ला मुहाफिज भी मौजूद थे। वैन में बैठने के थोड़ी देर बाद वैन हमें लेकर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना होगी। तुम इंतहाई अहमक आदमी हो ओली बावड़, मैंने गुस्सीले लहजे में ओली बावड़ को मुखातिब करते हुए कहा। क्या बात हो गई? ओली बावड़ ने चौंक कर पूछा। कर्नल वादत को गुस्सा दिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा था। उसे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूं? जवाब में अगर वो तुम्हारी चमड़ी उतार देता तो मैं क्या कर लेता? मैंने झिंझला कर कहा। मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानेगा, ओली बावड़ ने ढिठाई से कहा। मुझे मालूम था कि तुम कोई ना कोई तदबीर जरूर कर लोगे। मैं ओली बावड़ को घूर कर रह गया। उससे कुछ कहना सुनना फजूल था। चारों मुहाफिज बेताल्लुकाना अंदाज में बैठे हुए थे। गाड़ी को रवाना हुए आधा घंटा हो चुका था। मुझे यकीन था कि गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी होगी। मैंने गिन अखियों से चारों मुहाफिजों का जायजा लिया। वो हमारी तरफ से मुतमईन थे और उनकी तवज्जो हमारी तरफ भी नहीं थी। शायद उनके ख्याल में इस गाड़ी से फरार होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता होगा। मैंने खुद को एक्शन के लिए तैयार किया और मेरे जिस्म के उजलात सख्त होना शुरू हो गए। मैं मौके का मुंतजिर था। जरा ही देर बाद मुझे मतलूबा मौका भी मिल गया। वैन को धचका लगा था। शायद सड़क पर कोई गड़ा था जिसकी वजह से वैन को धचका लगा था। धचका लगने से चारों मुहाफिज और ओली बावड़ इधर उधर लड़खड़ाए, मगर मैंने अपना तवाजुन बरकरार रखा। न सिर्फ तवाजुन बरकरार रखा बल्कि मेरे दोनों बाजू अपने दाएं बाएं बरजमान मुहाफिजों की गर्दनों में हायल हुए और चश्मे जदन में मैंने उनके सर आपस में टकरा दिए।
اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے برقی صورت سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں محافظوں پر حملہ کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھ ان دونوں کی گردنوں پر جم گئے تھے۔ وہ کس مسائے اور انہوں نے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر میری انگلیاں ان کی گردن کی خاص نسوں پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر انہوں نے بھی اپنے سر ڈال دیے۔ میں ہاتھ جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اولی واوڑ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر وین کے دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ میرا اندازہ درست تھا، وین اس وقت شہر سے باہر کسی ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب لہلہاتے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں چلتی وین سے چھلانگ لگانا ہوگی، میں نے اولی واوڑ کی طرف مڑ کر کہا۔ ہمارا کچھ عمر بن جائے گا اگر اتنی رفتار پر چلتی ہوئی وین سے چھلانگ لگائی، اولی واوڑ نے بکھلا کر کہا۔ ہڈیوں تک کا پتہ نہیں چلے گا، ہم وین کی رفتار کم ہونے کا انتظار کریں گے، میں نے کہا۔ جیسے ہی رفتار کم ہوگی میں چھلانگ لگا دوں گا، اس کے بعد تمہارا جی چاہے تو چھلانگ لگانا، ورنہ نہیں۔ میں بہرحال یہ موقع ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے میرے بعد چھلانگ نہ لگائی تو میں اپنے راستے پر چل پڑوں گا۔ اولی واوڑ نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ وہ وین سے چھلانگ لگانے کے لیے مجبور تھا، اس کے پاس اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا۔ وین سے چھلانگ لگانے میں وقتی خطرہ تو تھا، لیکن اس کے بعد وہ مستقلاً محفوظ ہو جاتا، جبکہ وہ لوگ اس سے ذرا بھی رعایت نہ برتے۔ وین کی رفتار سست ہونے لگی تھی، شاید کوئی موڑ قریب آ رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا، پھر جیسے ہی وین موڑ پر گھومنے لگی میں نے وین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے خاص انداز سے چھلانگ لگائی تھی، اس لیے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کئی کلابادیاں کھانے کے بعد میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر وین گئی تھی۔ مجھے اولی واوڑ دکھائی دے گیا، اس نے بھی وین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اولی واوڑ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اٹھو اولی واوڑ، اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ سڑک پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اولی واوڑ نے سر اٹھا کر چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے شاید چوٹ آ گئی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اٹھنے کی کوشش کرو، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کسی بھی وقت کوئی گاڑی آ سکتی ہے، ہم مشکوک حالت میں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم پھر کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اولی واوڑ میرا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں سڑک پر بھٹک رہی تھی، مگر خیریت ہوئی کہ اس وقت کوئی گاڑی وہاں سے نہیں گزری۔ اولی واوڑ نے چلنے کی کوشش کی تو مجھے اس کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ کولے کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے، اولی واوڑ ڈکرایا۔ معمولی چوٹ ہے اولی واوڑ، میں نے کہا۔ کچھ دیر چلو گے تو تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ میں اولی واوڑ کو سڑک سے نیچے اتار کر لے گیا۔ کھیتوں کے درمیان پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہم وقتی طور پر تو محفوظ ہو گئے تھے، ان کھیتوں کے درمیان ہمیں ملٹری انٹیلیجنس کا باپ بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اولی واوڑ کی چال بھی معمول پر آ گئی تھی۔ اب ہم کس طرف جائیں گے علی؟ اولی واوڑ نے پوچھا۔ ہماری سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم سڑک سے جتنی دور ممکن ہو سکے نکل جائیں، اس کے بعد کے حالات دیکھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر ہم تقریباً 1 گھنٹے تک سڑک کی مخالف سمت میں چلتے رہے۔ اس دوران ہمیں کئی کسان نظر آئے، مگر انہوں نے ہماری جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ 1 گھنٹے بعد ایک قصبے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ پتہ نہیں اس قصبے کا نام کیا ہوگا، اولی واوڑ حسب عادت بڑبڑایا۔ اس کی بات نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ کیا تمہیں یہاں کسی سے خط و کتابت کرنا ہے؟ نہیں، لیکن معلومات اچھی چیز ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ تم عجیب آدمی ہو اولی واوڑ کہ یہاں سے نکلنے کی فکر کرنے کی بجائے اس جگہ کا نام معلوم کرنے کے چکر میں ہو۔ جاؤ کسی سے پوچھ لو تاکہ ملٹری انٹیلیجنس والوں کے لیے کوئی سراغ تو رہے، انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں 2 اجنبی آئے تھے جنہیں اس جگہ کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر میں نے اولی واوڑ سے مزید کچھ نہیں کہا۔ ہم قصبے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے قصبے کی مرکزی شاہراہ تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہوٹل کے علاوہ چند دکانیں بھی تھیں اور خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بس کو دیکھ کر ہوئی جو ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہائی وے پر چلنے والی بس تھی اور اس پر کئی جگہوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی بھی بس اتنی جلدی مل سکے گی۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ کام بن گیا اولی واوڑ، میں نے اولی واوڑ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس بس کے ذریعے ہم یہاں سے بآسانی نکل جائیں گے۔ ہاں، لیکن کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم نہ تمہارے پاس ہے اور نہ ہی میرے پاس ہے، پھر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تم چل کر بس میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے اولی واوڑ سے کہا اور ایک دکان کی طرف بڑھ گیا۔ رقم کا مسئلہ واقعی بہت سنگین تھا اور فوری طور پر رقم کا بندوبست کرنے کے لیے میں ہائر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے کے لیے مجبور تھا۔ بس سے اترے ہوئے مسافر ہوٹل کے باہر چوبی صاحبان تھلے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے کعبے کی چسکیاں لگا کر تازہ دم ہو رہے تھے۔ ان سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نگاہیں کسی ایسے شخص کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جو میرا مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد مجھے اپنا مطلوبہ شخص نظر آ گیا۔ وہ ایک فربہ اندام شخص تھا،
जो पीले रंग की एक मर्सिडीज से उतरकर एक दुकान में दाखिल हो रहा था। मैंने उस पर निगाह रखी। दुकान में दाखिल होकर उसने चंद एशिया खरीदी और अदायगी के लिए जेब से पर्स निकाला। उसका बटुआ रियालों से भरा हुआ था। मैं बज़ाहिर दुकान के शोकेस में सजी एशिया देख रहा था, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो उस शख्स की तरफ थी। रकम अदा करने के बाद उसने बटुआ जेब में रखा और वापसी के लिए पलट पड़ा। मैं टहलता हुआ दुकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा और ऐन उस वक्त जब वो दुकान के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, मैं दुकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके बराबर से गुजरते हुए मैंने बड़ी सफाई से उसकी जेब से उसका बटुआ उड़ा लिया। उस शख्स को एहसास भी ना हो सका कि उसके साथ क्या सानिया गुजर गया है। दुकान में दाखिल होने के बाद मैंने दुकानदार से चंद ऐसी एशिया के बारे में दरियाफ्त किया जिनके बारे में मुझे यकीन था कि वो दुकान में मौजूद नहीं होंगी। दुकान से इनकार सुनकर मैं मायूसी का इजहार करता हुआ दुकान से बाहर निकल आया। मर्सिडीज जा चुकी थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ बस में सवार हो गया। तुम क्या करने लगे थे? ओली बाबर ने मुझे देखते ही सवाल किया। एक शला सा चेहरा नजर आ गया था। मैंने ओली बाबर के बराबर सीट पर बैठते हुए कहा। उससे सलाम दुआ करने के लिए रुक गया था। शनासा चेहरा? ओली बाबर ने चौंक कर मुझे घूरा। यहाँ तुम्हें शनासा कौन मिल गया था? है एक पुराना वाकिफकार, मैंने बेजारी से कहा। उसने इस कस्बे में दुकान खोल रखी है। तब तो तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए था, ओली बाबर ने तशवीश से कहा। अगर यहाँ पूछगछ हुई तो उन्हें पता चल जाएगा। वो मुझे किसी और हैसियत से जानता है, मैंने ओली बाबर को टालने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन हम टिकट कैसे लेंगे? रकम का तो कोई बंदोबस्त नहीं हुआ होगा। देखते जाओ, मुमकिन है कंडक्टर से भी कोई जान पहचान निकल ही आए। ओली बाबर ने मुझे अजीब सी नजरों से घूरा, मगर फिर कोई सवाल किए बगैर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। चंद ही मिनट बाद सारे मुसाफिर बस में सवार हो गए और बस रवाना हो गई। जैसे ही बस आबादी से बाहर निकली, मैंने जेब में हाथ डालकर बटुए में से रकम निकाली और खाली बटुआ दूसरों की निगाह बचाकर बस की खिड़की से बाहर उछाल दिया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर टिकट लेने मेरे पास आया तो मैं जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसके हवाले कर दिया और आखिरी स्टॉप के 2 टिकट तलब किए। कंडक्टर ने टिकट के पैसे काट कर बाकी रकम मुझे वापस कर दी। तुम्हारे पास रकम कहाँ से आई? कंडक्टर के आगे बढ़ने के बाद ओली बाबर ने धीमी आवाज से मुझसे पूछा। उसी दुकानदार से कर ली थी, मैंने बेपरवाही से कहा। लेकिन अब रकम की वापसी की फिक्र दामने गिर होने लगी है। ओली बाबर की निगाहों से बेतबारी झलक रही थी। तुम बताना नहीं चाहते? उसने कहा। यही समझ लो, मैंने कांधे उचकाए और खिड़की से बाहर देखने लगा। बस सरसब्ज़ो शादाब खेतों के दरमियान दौड़ रही थी। सड़क के दोनों जानिब लहलहाते खेतों के सिलसिले थे, मगर जल्दी खेतों के ये सिलसिले मादूम हो गए और उनकी जगह चटियल मैदानों ने ले ली। खेतों के सिलसिले खत्म होते ही गर्मी अपनी पूरी शिद्दत से हमला आवर हुई थी। कोई 1.5 घंटे बाद बस एक कस्बे में रुकी। मुझे यकीन था कि हम कर्नल वादत के आदमियों को जुल देने में कामयाब हो गए हैं। 10 मिनट बाद बस दोबारा रवाना हो गई। मेरे कान मुसाफिरों की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। उनकी बातों से मुझे पता चला कि 2 घंटे बाद बस एक छोटे से शहर में रुकेगी। उसके बाद 3 घंटे का मजीद सफर होगा और हम इस बड़े शहर पहुंच जाएंगे जिसके लिए हम रवाना हुए थे। सफर पुरसुकून गुजर रहा था। अगले स्टॉप पर बस 15 मिनट के करीब रुकी और जब वहां से रवाना हुई तो सूरज गुरूब होने ही वाला था। वहां से रवाना होने की थोड़ी देर बाद बस मरकजी हाईवे पर पहुंच गई। हाईवे पर ट्रैफिक अच्छी खासी तादाद में रवां दवा था। अभी सफर की इस आखिरी मरहले को पूरा होने में 15-20 मिनट बाकी थे कि बस की रफ्तार सुस्त होना शुरू हो गई। कबल अज़ वक्त बस की रफ्तार सुस्त होने पर सारे मुसाफिरों में बेचैनी फैल गई। लोग सीटों से खड़े होकर बाहर देखने की कोशिश करने लगे। शहर आ गया क्या? ओली बाबर ने मुझसे सरगोशी में पूछा। बाहर फैले हुए अंधेरों में वीराने के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा, मैंने जवाब दिया। तो ये बस क्यों रुक रही है? किसी से मालूम करना पड़ेगा, मैंने कहा और खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखने लगा। लेकिन मुझे इसके सिवा कुछ नजर नहीं आ सका कि दूर तक गाड़ियां रुकी खड़ी हैं। थोड़ी देर बाद बस रुक गई। बस के दीगर मुसाफिर तजस्सुस और उलझन का शिकार थे, जबकि मैं तशवीश में मुबतला हो गया था। बस का इस तरह रुकना खिलाफे मामूल था, जिसका अंदाजा लोगों की गुफ्तगू से बासानी लगाया जा सकता था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी हैरान थे कि ट्रैफिक इस तरह जाम क्यों हो गया है। सबसे पहले कंडक्टर बस से उतरकर आगे गया और दरियाफ्ती हाल के बाद चंद ही मिनट में वापस आ गया। उसने इतला दी कि आगे फौजियों ने रुकावट खड़ी करके हाईवे को ब्लॉक कर रखा है और किसी भी गाड़ी को चेकिंग के बगैर शहर में दाखिल नहीं होने दे रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं बुड़बुड़ाया। अब क्या होगा? ओली बाबर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बस तो हमारे लिए चूहे दान बन जाएगी, मैंने आहिस्ता आवाज में कहा। फिर बुलंद आवाज में बोला, आओ जरा नीचे चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। बहुत से मुसाफिर बस से नीचे उतर खड़े हुए थे।
اس لیے کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ میں سخت تشویش میں مبتلا تھا۔ کرنل وحدت نے میری توقع سے کہیں بڑھ کر مستعدی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم میرے لیے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس نے ہماری تلاش کا دائرہ ملک کے کتنے شہروں تک وسیع کر رکھا ہے۔ بس سے اتر کر ہم ٹہلتے ہوئے ایک جانب بڑھے اور کچھ دور جا کر ہم نے سڑک پار کر لی۔ سڑک کے دونوں اطراف ویرانہ بکھرا ہوا تھا جہاں مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک پر چلنے والی اور رکی ہوئی گاڑیوں کی روشن ہیڈ لائٹس کی وجہ سے سڑک کے گرب و جوار کا کچھ حصہ روشنیوں کی زد میں تھا، لیکن اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔